الإسلام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پیار اور محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے اولا نبی سب سے اولا سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار سے پڑھیے. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا اور خلق سے اولیاء سے رسول درجات کا ذکر کیا نا. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچا سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اس جملے میں لذت کتنی ہے. ہمارا نبی ہے ہمارا نبی. یہ تعلق ہے نا حضور کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو رہا ہے. ہمارا نبی تو اس میں شرمائیے نا خوش ہو کے کہیے. اور رسولوں سے اعلیٰ نبی سب سے اولا اور جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس. جلوس یعنی عرش الہی پر جا کر بیٹھنا. جلوس جلسہ سے بیٹھنا جلسہ یجلس بیٹھنا. فرمایا جس کی شان یہ ہے کہ وہ عرش الہی پر جا کر بیٹھ رہا ہے عرش پہ جا کر رب سے ملاقات کر رہا ہے. اس پر میں نے تضمین بھی لکھی ہے کہ ہے عقیدہ ہمارا بادب و خلوص اس پہ قائم رہے ہیں مبارک نفوس. ایسا دیکھا ہے دنیا میں کس نے عروس جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی.
جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ اتنے دور دور سے دفاتر سے جلدی جلدی چھٹیاں کر کے ادھر اسٹیبلشمنٹ سے پریزیڈنسی سے، اور کیا سننے کے لیے آپ آتے ہیں یہاں؟ یہی تو سننے کے لیے آتے ہیں نا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا۔ ہم دو صلات کے بعد گرامی قدر حاضرین، ذی احترام سامعین اور عالی وقار ناظرین، آج جس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے اسلام دین امن و سلامتی۔ اصلاحی موضوع ہے، تھوڑی کچھ علمی باتیں بھی ہوں گی، مگر انشاءاللہ العزیز آپ حاضر ذہن ہو کر بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ اپنے دامن میں لے کے جائیں گے۔ بلا تمید و تاخیر میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کے صدقے اور وسیلے سے جو دین عطا فرمایا ہے اس کا نام رب نے خود رکھ کر ہمیں دین عطا فرمایا، اور آیات مقدسات میں اللہ نے اس کا نام خود استعمال فرمایا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا بے شک جو دین قابل عمل ہے تمہارے لیے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے۔ یعنی اسلام آنے کے بعد باقی تمام ادیان سابقہ ختم، تمام شریعتیں منسوخ، تمام احکامات منسوخ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا قیامت تک، اور اس کا دین کا نام اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، فرمایا آج کے دن دین مکمل ہو گیا، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے جو دین منتخب فرمایا ہے، جو دین چنا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے، پسند کیا ہے، فرمایا اس کا نام رضیت لکم الاسلام دینا، جس دین کا میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا، پسند کیا، جس سے راضی ہوا، چن لیا، فرمایا اس کا دین کا نام میں نے اسلام رکھا ہے۔ اور پھر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا رب ذوالجلال نے تمہارا نام مسلمین رکھا، اور مسلمین اسلام لانے والے، اسلام کو ماننے والے۔ اسلام یا سالمہ سے ہے یا سالمہ سے ہے، ان دونوں لفظوں سے، چونکہ اس کی ماضی میں یہ لفظ آتے ہیں سالمہ یا سالمہ، تو اس کا مطلب ہے امن، سلامتی، جس کو انگریزی میں پیس کہتے ہیں، پیس، امن، سکون، اور سلامن و سلامتن، یعنی کسی دوسرے کو محفوظ کر دینا، کسی چیز سے اس کو سالم کر دینا، اس کو سلامتی عطا کر دینے والے دین کا نام دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے 3 درجات ہیں، پہلا درجہ اسلام، پھر ایمان، پھر احسان۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے، وہ آگے چل کر میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اسلام
سلم، سلامتی، سلام، یہ اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ بارہا قرآن پاک میں آیات مقدسہ میں جگہ جگہ استعمال ہوئے ہیں. چند میں قرآن پاک سے وہ مقامات تلاش کر کے وہ آیات لے کے آیا ہوں تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال فرمایا. ایک جگہ میں فرمایا سورہ الانفال میں مسلمۃ لا شیۃ فیہا. پھر آگے دوسرے مقام فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ. سورہ ہود میں فرمایا ادخلوها بسلام آمنین. سورہ المائدہ میں ارشاد ہوا اہبط بسلام منا، یہاں بھی سلام کا لفظ استعمال ہوا. پھر سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع ورضوانہ سبل السلام. پھر آگے ارشاد ہوا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. یہ بہت ساری آیات مبارکہ میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے. میں چند آیات مبارکہ لے کے آئی ہوں، اس پر ایک ایک بات کروں تو کافی وقت چلا جائے گا. صرف یہ کہتا ہوں یعنی سلام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا قرآن پاک میں، اور آپ کو پتہ ہے جس چیز کو بندہ پسند کرتا ہے اس کا ذکر بار بار کرتا ہے. جس کو پسند کرتا ہے اور اس کو بار بار ذکر کرتا ہے. یہ دین اسلام وہ ہے جس کو اس کے نام کو خدا بھی پسند کرتا ہے، پیارا مصطفیٰ بھی پسند کرتا ہے. اسلام اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم و اسلم یسلم اسلاما فذاک مسلم. اسلام باب افعال کا مصدر ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے اسلم یسلم اسلاما، یعنی سر جھکا دینا، گردن جھکا دینا. سر ہم اپنے عام اردو میں استعمال نہیں کرتے، سر تسلیم خم کر دینا، اپنا سر جھکا دینا احکامات الہیہ کے سامنے، اپنی گردن جھکا دینا اسلام کے قوانین، ضوابط اور احکامات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے سر کو جھکا دینا. یہ اسلام ہے اور جھکانے والے کو مسلم کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے. معروف حدیث پاک ہے، تھوڑے سے میں اس کے کچھ الفاظ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اس طرف چلا جائے. ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال نحن جلوس بینما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعلا علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال ما الاسلام یا رسول اللہ. فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نحن جلوس بینما عند رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. یعنی جس طرح چاند کے ارد گرد حالہ ہوتا ہے، جس طرح پھولوں کے ارد گرد بلبل طواف کرتے ہیں. اگر ذوق سے کہو تو میں اگلی بات بھی کہہ دوں، جس طرح پھول کے ارد گرد جو ہے بلبلیں طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، چاند کے ارد گرد حالہ ہوتا ہے، جس طرح کعبے کے ارد گرد پروانے ہوتے ہیں، شمع کے ارد گرد پروانے ہوتے ہیں، رسول کے ارد گرد مصطفیٰ کے دیوانے ہوتے ہیں. فرمایا اس طرح نحن جلوس بینما عند رسول اللہ، رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اس کو اگر اپنے ذوق میں ساتھ مشکل بھی بات نہ ہو جائے نا، ذوق بھی ساتھ چلتا رہے. اگر ذوق میں کہہ دوں اس طرح کہ سمت علی، اس سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ہائے 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 ہائے. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر میں اسے مانو علی، اس وقت رسول اکرم
کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے وہ بن دیکھے ہر کوئی فدا علم الدین نے دیکھا تو نہیں مرید حسین نے دیکھا تو نہیں غازی عبد القیوم نے دیکھا تو نہیں عامر چیمہ نے دیکھا تو نہیں ممتاز قادری نے دیکھا تو نہیں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے پیار سے پڑھ لیں ہر کوئی فدا ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے فرمایا ایک شخص آیا جاء راجلن ایک شخص آیا راجل ایک شخص آیا مرد آیا فرمایا کہ آ کر حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ہم پروانے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اسی کو چراغ گولڈا نے بھی کھینچا ہے نقشہ اگر کہہ دوں فرض وہ جس کے آستان کو آسیوں کا مستقر رکھا خدائے پاک نے تاج شفاعت اس کے سر رکھا ستاروں کی ضیاء بخشی تیرے اصحاب کو حق نے تجھے اصحاب کے جھرمٹ میں مانند کمر رکھا اور غلام پنج تن تھا میں غلام پنج تن تھا میں نصیر اللہ نے دیکھو میری جھولی کو بھرنے سیدہ زہرا کا در رکھا تو میری جھولی کو بھرنے سیدہ زہرا کا در رکھا جبریل نے فرمایا اچھا وہ آئے نا جب تو جاء رجل شدید و بیاض ثیاب بہت زیادہ سفید کپڑوں والا اور سیاہ بالوں والا لا یرا علیہ اثر و سفر اس پر سفر کے آثار بھی کوئی نہیں تھے فلا یعرف منا احد ہم میں سے اس کو کوئی جانتا اور پہچانتا بھی نہیں تھا حتی جلس علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ اس کا ترجمہ میں پنجابی میں اکثر کیا کرتا ہوں آیا حضور کی بارگاہ میں تو گوڑے پن کے ہاتھ بن کے تو حضور دی شان نو من کے ہاتھ پن کے جو گوڑے پن کے تھے ہاتھ بن کے بیٹھا تو اے جبریل ایسا ادب کیوں کرتا ہے فرمایا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ بارگاہ وہ ہے یہ دہلیز نور وہ ہے یہ آستان رفت نشان وہ ہے یہ چوکھٹ محبت وہ ہے یہ دہلیز محبت وہ ہے یہ آستان رفت نشان وہ ہے اور یہ مقام محبت وہ ہے یہ دہلیز عرفان وہ ہے جہاں جبریل بھی آتا ہے جہاں کوئی فرشتوں کا امام بن کر نہیں آتا در مصطفیٰ کا غلام بن کر آتا ہے یہ وہ ہے اور پھر میں اس کا ادب کر کے احترام کر کے ریسپیکٹ کر کے تعظیم کر کے تکریم بجا لا کے توقیر کر کے ادب احترام کر کے غلامی اور سلامی کر کے کائنات والوں پر یہ راز کھولنا چاہتا ہوں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں یہ راز بتانا چاہتا ہوں کہ میں جبریل ہوں فرشتوں کا امام آیا فرشتوں کا سردار آیا فرشتوں کا پیشوا آیا رسول ملائکہ آیا ہاتھ باندھ کر ادب سے بیٹھ کر کائنات کو بتاتا ہوں فرشتے پاک ہوتے ہیں اس بارگاہ کا ادب کرنا پلیتوں کا کام ہی نہیں ہوتا یہ پاکوں کا طریقہ اور سنت ہوا کرتی آ کے بیٹھا اور پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ حضور اسلام کیا ہے تو
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرمایا مل ایمان، حضور نے اس کا جواب دیا، اور پھر ڈیٹیل ذکر کروں گا میں کسی اگلے بیان میں۔ فرمایا مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ فرمایا اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس درجے پر نہ پہنچ سکو تو کم از کم پھر اس طرح کی عبادت کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، میں دیکھ رہا ہوں پاک آرمی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے سولجرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کا افسر آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ کوئی کوتاہی کرتے ہیں؟ پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا افسر ایس ایچ او آپ کو دیکھ رہا ہو، ڈی ایس پی دیکھ رہا ہو، ایس پی دیکھ رہا ہو، آپ کام میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ دیگر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں صدر ہاؤس کے، یہ ہوں اور ان کے ملازمین اگر سامنے ہوں تو یہ دیکھ رہے ہوں تو وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اب بتاؤ جب بندہ رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، جب رب جس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو کسی اور طرف توجہ کرنی چاہیے، اس کسی طرف دیکھنا چاہیے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا، علامہ اقبال نے فرمایا تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کیونکہ امام کوئی خیر نہیں در مصطفیٰ سے نصیب، وہ مقتدیوں کو کیا دے گا؟ سمجھ آئیے، جو بے پیر حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی بے پیرے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کا کوئی شیخ نہ ہوتا، مرشد نہ ہوتا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت پوچھا کہ حضرت یہ کیا آپ کرتے ہیں؟ فرمایا جس کا اپنا کوئی رہنما نہیں وہ ہمارا رہنما کیسے بن سکتا ہے؟ آپ سمجھے نہیں میری بات کو؟ فرمایا جس کو آپ رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ ہماری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کو کوئی چاہیے اپنا رہنما، تب کسی کی رہنمائی لے، ہمیں وہ رہنمائی کا نور عطا کرے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں بات ادھر سے نکلتی جائے گی۔ فرمایا مال احسان، حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا اس طرح عبادت کرو گویا رب کو دیکھ رہے ہو، اس کو دیکھ کر سجدہ کر رہے ہو۔ یہاں مجھے رک کر ایک بات یاد آ گئی، کسی نے مولا کائنات مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا ارأیت ربک یا علی، اے علی کبھی رب کا جلوہ بھی دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے رب کا جلوہ؟ تو فرمایا میں اس وقت تک رب کا جلوہ، اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں ہوں جب تک رب کے نور کا جلوہ نہ دیکھوں۔ میری اور آپ کی نماز اور ہے۔ اقبال کہتا ہے تیرا امام بے حضور اور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر اور ایسے امام سے گزر۔ اقبال کہتا ہے نا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے۔ صنم سے مراد صرف بوتی نہیں ہے، دولت کا خیال یہ بھی بوتا ہے، مکان کا خیال یہ بھی بوتا ہے، کاروبار کا خیال یہ بھی بوتا ہے، اور اپنے دنیاوی معاملات کا، کاروبار کا، عہدوں کا خیال یہ بھی بوتا ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں آئے تو پھر سب کو پاک کر کے رب کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اقبال اسی لیے کہتا ہے تیرا دل تو زمین سے آنے لگی، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر، بڑے مقام اور درجے پر ان کا بڑا نام ہے، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے، اس دور کے اور ان کی خدمت میں بیٹھنے والے، وہ کہتے ہیں چو زمین بسجدہ کر دی ز زمین دا برآمد، چو
زمین با سجدہ کر دی زمین دا برآمد. ساتھ ترجمہ بھی کر دوں. فرمایا کہ جب میں زمین پہ میں نے سجدہ کیا سبحان ربی الاعلی کہنے کے لیے میں نے اپنا ماتھا ٹیکا, کہتے ہیں زمین بول پڑی. اور بندوں کو تو نہیں پتا زمین بول پڑی, بے جان زمین وہ تھی نا وہ بول پڑی. اور کہا کیا کہ مرا خراب کر دی, کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی, کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. کو دکھلاوے کا سجدہ کرنے والے, اور لوگوں کو دکھا دکھا کر سجدہ کرنے والے لوگ کہیں بڑا عبد ہے, بڑا زاہد مرتاز ہے, بڑا صوفی ہے, بڑا نمازی ہے, بڑا حجی ہے, بڑے سجدے کرتا ہے. لوگ کہیں بڑا نمازی ہے, لوگ کہیں بڑا نیکوکار ہے, لوگ کہیں بڑا پرہیزگار ہے, لوگ کہیں جی دیکھو کتنا بڑا ماشاءاللہ عابد اور عبادت گزار ہے. یہ صرافہ بازار میں جاؤ نا, آپ نے دیکھا ہوگا کاؤنٹر پہ سفید داڑیوں والے بڑے بڑے حاجی صاحبان بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ صرف اس لیے نہیں کہ کاروبار کی برکت ہو, تاکہ آنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہ کبھی بھی چکر نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک ہمارا یہ بھی ایک ریا کا انداز ہو گیا ہے. لوگ کہیں کہ سجدہ میں بڑا عبادت گزار ہوں, مگر حضرت چراغ گولڈا کہتے ہیں کہ زائد پڑے محراب حرم میں پہروں دو گانا پڑھتے رہے. زائد عبادت گزار محراب میں مسجد کے کونے میں باہر نکلتا ہی نہیں ہے. نفل تے نفل, سجدے تے سجدہ, سجدے تے سجدہ, رکوع تے رکوع, قیام تے قیام, سجدے تے سجدہ, سر چانے ہی نہیں. زائد پڑے محراب حرم میں پہروں دو گانا پڑھتے رہے ہے, پہروں دو گانا پڑھتے رہے. اور سجدہ ایک اس تیغ تلے کا, واہ حسین یہ تیرا ہی کام ہے, واہ حسین کہو واہ حسین یہ تیرا ہی کام ہے, حسین یہ آپ کا کام ہے, واہ علی کے بیٹے, واہ زہرا کے لال, واہ مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کرنے والے, یہ تیرا کام ہے. ہاں مدینے میں رہنے والے, محمد کے سینے پہ کھیلنے والے, یہ تیرا کام ہے. سجدہ ایک اس تیغ تلے کا, ان سے ہو تو سلام کریں. سجدہ ایک اس تیغ تلے کا. ایک کارپٹ میں, ہیٹر میں, گرمیوں میں جناب اے سی لگے ہو, روم کولر لگا ہو, پنکھے چل رہے ہو, نماز پڑھنا اور ہے. کربلا میں عباس کا لاشا اٹھا کر انہوں محمد کی بوٹیاں چن کے, حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال کے, علی اصغر کا معصوم بچپنا اٹھا کر, خیمے جلوا کر, سب کچھ لٹا کر اس وقت تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کرنا, یہ جگر گوشہ بطول کا کام ہے, حسین جیسے ابن رسول کا کام ہے. ہائے ہائے ہائے, بات اس طرف نکل گئی تو کہ بغیر رہ نہیں مل سکتا. سارے کہیں, کوئی ایسی بات نہیں. لب آج بھی مدینے کربلا مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے, کربلا کے ذروں سے آواز آتی ہے کہ عبادت کرنے والے, عبادت کے گر سیکھنا چاہتا ہے تو حسین ابن علی سے سیکھ. عبادت کے گر سیکھنا چاہتا ہے. کائنات نے یہ سجدہ بھی دیکھا, 2-3 منٹ کا سجدہ, کسی کا 4 منٹ کا, 5 منٹ کا. کائنات نے ایک ایسا بھی سجدہ دیکھا, سر جھکا تو گیا, پھر اپنی مرضی سے اٹھا نہیں ہے. وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں, وہ یزیدیت کو جھکا نہیں.
وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ یزیدیت کو جھکا نہیں، وہ کٹا تو ہے پر بکا نہیں، کیا عظیم در سے وفا دیا، وہ الجھ پڑا تھا سنان سے، وہ پھرا نہ اپنی زبان سے۔ سنان نیزے سے، سامنے نیزے ہیں۔ میاں صاحب نے کہا نا تتی سیختے مکھن پکاؤنا، تتی سیختے مکھن پکاؤنا اے تے ڈاڈا اوکھا کام ہے، پر بچڑے دے کے یار مناؤنا ہے سخی حسین دا کام ہے۔ وہ الجھ پڑا تھا سنان سے، وہ پھرا نہ اپنی زبان سے، وہ الجھ پڑا تھا سنان سے، وہ پھرا نہ اپنی زبان سے۔ اور یاروں سے یوں لگن تھی قرآن سے، اسے یوں لگن تھی قرآن سے۔ سر گردن پہ ہو تلاوت کرتے ہیں، حافظ کو ہم نے دیکھا سر جسم کے ساتھ ہے تلاوت کرتا ہے، ہم نے قاری کو دیکھا سر جسم کے ساتھ ہے نماز میں قرات کرتا ہے، ہم نے عالم دین کو دیکھا سر جسم کے ساتھ ہے تلاوت کر رہا ہے، حافظ قرآن کو دیکھا نماز تراویح میں سر جسم کے ساتھ ہے تلاوت کر رہا ہے۔ مگر بتاؤ مجھے بڑی امام سرکار والوں، کسی کو ایسا بھی دیکھا ہے گردن کٹی ہو، سر کٹا ہو، سر بریدہ لاشا ہو، داڑھ پہ گھوڑے دوڑ جائیں اور سر نو کے نیزہ پر ذبح کر کے اٹھا لیا جائے، کوئی ایک تلاوت کرے، کوئی عالم ہے علم اس وقت چلے گا جب زبان ساتھ دے گی، کوئی فاضل ہے اس کی فضیلتوں کا بیان اس وقت ہوگا جب تک سر ساتھ ہوگا، حافظ ہے قرات تب ہوگی جب سر جسم کے ساتھ ہوگا، قاری ہے تلاوت تب ہوگی جب سر جسم کے ساتھ سر ہوگا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم قرآن میں پڑھنے کا شوق رکھنے والوں، کربلا میں ایسا منظر بھی دیکھا گیا، حسین ابن علی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں، سر جسم سے جدا ہو گیا مگر لبوں سے اللہ کا قرآن جدا نہیں ہوا۔ یا حسین، یہ جو رب کا نام مٹنے نہ دے، رب اس کے نعرے کبھی مٹنے نہیں دیتا، رب اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا۔ نہ یہ میرا موضوع شہادت کا تھا، نہ دن محرم کے ہیں، نہ ذکر کربلا کا تھا، بات عبادت کی آئی، سجدے کی آئی، حسین کے سجدے کے بغیر عبادت کا بیان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہائے ہائے ہائے، وہ قدم بڑھا کے رکانی، وہ یزیدیت کو جھکانی، وہ کٹا تو ہے پر بکانی، کیا عظیم در سے وفا دیا، وہ پھرانا اپنی زبان سے، اسے یوں لگن تھی قرآن سے کہ بنو کے نیزہ سنا دیا۔ چراغ گھوڑلا کہتے ہیں کہ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قبضے میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا۔ ہائے ہائے ہائے، اس جملے پر غور کرو، جس کے قبضے میں کولر نہیں کہہ رہا، کوثر کہہ رہا ہوں۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قبضے میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ تقدیر سے ملتا کون؟ آج کا دن شاہ دلگیر کا دن ہے لوگو، مظہر آیا تطہیر کا دن ہے لوگو، آج کا دن میرے شبیر کا دن ہے لوگو۔ کون شبیر؟ جو آغوش رسالت میں پھلا پھولا ہے، جس کو بھولے گا عالم نہ کبھی بھولا ہے، روح اطہر کی زیارت میں تلاوت کا ثواب، جن کے جد شاف میشر تو پدر علم کا باب،
کشت اسلام ہوئی جس کے لہو سے شاداب، اللہ اکبر 3 ایام کے پیاسے نے بڑا کام کیا، یارو شاہ بطحا کے نواسے نے بڑا کام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام فرمایا کہ الاسلام کا مطلب ہے سلامتی والا دین، اور لسان العرب میں علامہ ابن منظور نے اور تہذیب اللغہ میں اسلام کا معنی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الاسلام السلام شجر عظیم وہو ابدا اخضر۔ وہ کہتے ہیں لغت کی کتابوں میں فرماتے ہیں اسلام ایسے بڑے درخت کو کہتے ہیں جس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں، جس پہ کبھی خزان آئے وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے۔ میں جب آج معنی ڈھونڈ رہا تھا اس معنی پر مجھے بڑی لذت آئی۔ اسلام ایسے درخت کو کہتے ہیں جس پہ خزان جس کے قریب بھی نہ آ سکے، خزان جس کے نیڑے بھی نہ آ سکے، پھر ہمیشہ بہار رہے، سرسبز و شاداب رہے۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ اسلام ہمیشہ پھولے گا، پھلے گا، ہمیشہ بڑھے گا، اونچا ہوگا۔ اسلام ہمیشہ شان والا ہے، مقام والا ہے، تعظیم تکریم توقیر والا ہے، عزت عظمت والا ہے، مرتبے کمال والا ہے، شان اور شوکت والا ہے۔ جو اسلام سے ٹکر لے گا وہ کل عدم ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ گویا کہ اسلام وہ درخت ہے، ہزاروں آندیاں چلیں، لاکھوں ہوائیں چلیں، زلزلے آئیں، تپش ہو، گرمی ہو، حرارت ہو، بادیں سرسر آئیں، بادیں سموم آئے، جیسے چکر بھی چلتے ہیں، طوفان آندیاں چلتی رہے، فرمایا اسلام کے وجود کو نہ مٹا سکتی ہے، نہ اسلام کی بنیادوں کو ہلا سکتی ہے۔ اسلام ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ بہار آشنا رہے گا، صبح قیامت تک روز روشن کی طرح انشاءاللہ۔ اسلام آپ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنا اسلام کے خلاف سازشیں ہوئیں، اول دن سے یہودیوں نے سر جوڑے اسلام کے خلاف، جتنی سازشیں اسلام کے خلاف ہوئیں، یہ آج کل بھی کیا سمجھتے ہیں؟ امریکہ میں پینٹاگون میں بیٹھ کے وہ تسبیح پڑھتے ہیں، وہ محفل درود کرتے ہیں، وہ محفل ذکر کرتے ہیں، وہ اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے یہود و ہنود اور کفار مل کر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، مگر مدینے سے آواز آ رہی ہے، مصطفیٰ کے روضے سے آواز آ رہی ہے، تیرے میرے نبی کے گنبد سے آواز آ رہی ہے، جس کا میں اور تو کلمہ پڑھتے ہیں ان کی آواز رسالت گونج رہی ہے، ان کی آواز دل نشیں کائنات میں گونج رہی ہے کہ جب تک یہ جہان باقی رہے گا میرا وہ لایا ہوا دین اسلام باقی رہے گا، قیامت تک اسلام کو عروج ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا خدا کا دین مٹا ہے نہ مٹ سکے گا کبھی۔ واہ اقبال تیری عظمت کو سلام، تیری سوچ کو سلام۔ خدا کا دین مٹا ہے نہ مٹ سکے گا کبھی، مٹانے والے خود مٹ گئے مٹا نہ سکے۔ کتنے مٹ گئے، مر کھپ گئے، جو رہتے ہیں وہ بھی مر کھپ جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اسلام کا سورج قیامت تک چمکتا رہے، رسول اللہ کے دین کا سورج قیامت تک اسی طرح ذو فشاں رہے گا، چمکتا رہے گا۔ اور اقبال کہتا ہے ایک اتنی بات میں یہ بھی بتا دوں، اقبال بڑا آدمی تھا نا، مصور پاکستان تھا، مفکر اسلام تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہ در آل بیت اطہار کا غلام تھا، سیدہ زہرا کے در کا نوکر اور سیدہ زہرا پاک کے در کا منگتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا، اقبال کہتا ہے رائے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰست۔ اس کو تنائیوں میں کبھی پڑھو، جن کو اللہ نے رکت دی ہے، خشکوں کو میں کہتا ہی نہیں ہوں، جو بے ذوقے ہیں ان کو کہتا ہی نہیں ہوں، بے پیروں کو کہتا ہی نہیں ہوں، جو کوئی ذوق والا روحانیت والا ہے نا وہ کبھی تنہائی میں اس کو پڑھے پھر دیکھے دل میں کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰست۔ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کی میں نا شریعت کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور مجھے رسول اللہ کے فرمان اور حدیث کا خیال ہے، ورنہ میں تمہیں بتاؤں میرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اقبال بتائیں، فرماتا ورنہ گردے تربتش گردید میں
وہ سجدہ برخا کے اوپر شید میں، ورنہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ اگر اسلام مجھے نہ روکتا، شریعت نہ روکتی، یہ دیوار میرے سامنے نہ ہوتی، ورنہ پھر پتہ کیا میری عقیدت کیا کہتی ہے، لوگ کعبے کا طواف کرتے، میں مزار فاطمہ کا طواف کرتا، لوگ کعبے کا طواف کرتے، میں مزار فاطمہ کا طواف کرتا۔ اور اگلی بات اقبال اس سے آگے چلا گیا، کہتا ہے کہ سجدہ برخا کے اوپر شید میں، فرمایا اتنی بات میں بتاؤں، لوگ کعبے کی طرف سجدہ کرتے، میں سیدہ فاطمہ تو زہرا نے جہاں جوڑے اتارے ہیں نا، ان کے جوڑوں کے ساتھ جو خاک لگی ہے میں اس خاک کی طرف سجدہ کرتا ہوں۔ یہ اقبال کہہ رہا ہے محبتیں یہ ہوتی ہیں، محبتوں کا بانک پن اور ہوتا ہے، اور عشق کی بستی اور ہوتی ہے، اور طریقت کا جہان اور ہوتا ہے۔ در کفے پائے، در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، موضوع اور طرف نکل جائے گا۔ تو اسلام قیامت تک سر سبز و شاداب رہے گا، ہمیشہ بہار آشنا رہے گا۔ جو اسلام کو جڑاڑنے کی کوشش کرے گا وہ خود اجڑ جائے گا، اسلام باقی رہے گا۔ اقبال کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ایک قوانین آپ نے پڑھے ہوں گے اس میں فزکس میں، نیوٹن کے قوانین آپ یاد کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ میں آپ کو سادی مثال سمجھاؤں، یہ ٹینس بال ہوتی ہے نا، ہلکی سی دباؤ گے تھوڑی اچھلے گی، زور سے مارو گے اور زیادہ اچھلے گی، جتنی قوت سے مارو گے اتنی زیادہ اچھلے گی، اور جتنی قوت سے مارو گے اتنی زیادہ اچھلے گی۔ اسلام کی فطرت میں اقبال کہتا ہے قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھر کر سامنے آئے گا، جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے اسلام اتنا ہی انشاءاللہ۔ کربلا میں مٹانا چاہا نا، مگر حسین نے اتنا مضبوط کر دیا کہ آج کائنات سے آواز آتی ہے کر گئے اسلام کو، اتنا مضبوط حسین ابن علی۔ اب لاکھوں بھی یزید آئیں تو کیا ہوتا ہے، اب لاکھوں یزید مل کر بھی اسلام کی بنیادوں کو ہلا نہیں سکتے۔ اور پھر اسلام کا دوسرا معنی یہ سلم سے بھی لیا گیا ہے، سلم کا معنی سیڑھی ہے۔ الزجاج نے لکھا لسان العرب کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 299 پہ ہے کہ السلم سمیا سلمن لأنه يسلمك الى حيث تريد، کہتے ہیں سیڑھی کو سیڑھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس بلندی پر تم نہیں پہنچ سکتے، سیڑھی کے ذریعے سے جہاں چاہو وہاں پہنچ سکتے ہو۔ ایسے ہی ہے نا، گراؤنڈ فلور پہ ہیں آپ، سیکنڈ فلور فرسٹ فلور پہ نہیں جا سکتے بغیر سیڑھی کے، تیسری چوتھی منزل پہ آپ نے جانا ہے۔ آج چلو آج کل وہ ایلیویٹر لفٹ آ گئی ہے، لفٹ بھی تو سیڑھی کا ہی درجہ دیتی ہے نا، سیڑھی کا کام دیتی ہے، بیٹھو گے بٹن دباؤ گے اس منزل میں پہنچ جاؤ گے جس فلور پر جانا ہے۔ کہتے ہیں جہاں تم از خود نہیں جا سکتے سیڑھی تمہیں وہاں لے جاتی ہے۔ فرمایا ہر بندہ رب تک پہنچنا چاہتا ہے، ہر بندہ رب تک پہنچنا چاہتا ہے، از خود نہیں جا سکتا۔ فرمایا اسلام وہ سیڑھی ہے جیسے چل کر بندہ مدینے تک پہنچتا ہے، جو مصطفیٰ تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اسلام وہ سیڑھی ہے جو بندے کو عزتوں کی منزل کی طرف لے کے جاتی ہے، عافیت کی منزل کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بلندی کی منزل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہاں تک تو اسلام کا معنی بیان ہو گیا، مگر اب آگے حدیث مبارکہ میں یہ بھی سن لیجئے، بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ مسلمان کو ہونا کیسا چاہیے یہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اسلام کی پاور اپنی جگہ ہے، مگر اب مسلمان کیسا ہونا چاہیے اسلام نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا، حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ اسلام کون سا افضل ہے، کون سا اعلیٰ ہے؟ بھئی اسلام ہوتا ہے۔ فرمایا کون سا افضل ہے، کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، فرمایا وہ کامل مسلمان ہے۔ زبان سے کیسے محفوظ رہتے؟ کسی کو گالی دی وہ محفوظ نہیں رہا، غیبت کی محفوظ نہیں رہا، جھوٹی گواہی دی تو اگلا مسلمان محفوظ نہیں رہا،
اس کو برا بھلا کہا، انتشار کیا، افتراق کیا، فتنہ پھیلایا، فساد پھیلایا. یہ زبان ہی ہے نا. یا میں آپ کو اسلام کی محبت کی بات سنا رہا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی نفرت کی بات سناؤں تو وہ بھی اسی زبان سے ادا ہوگی نا. فرمایا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے کسی پر کیچڑ اچھالنا، کسی کو گالی دینا، کسی پر عیب جوئی کرنا، الزام تراشی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد کرنا، فتنہ فساد بپا کرنا. فرمایا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. فرمایا مسلمان کامل وہی ہے جس کی زبان سے بھی اگلا مسلمان محفوظ رہے اور جس کے ہاتھ سے بھی اگلا مسلمان محفوظ رہے. اور ہاتھ سے کیا ہے کہ ناک کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے، کسی کا مال نہ چرائے. کسی کے بارے میں اگر یہاں بہت سارے سرکاری ملازم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سنیں اس بات کو، اگر اسی ہاتھ سے کسی کے خلاف آپ نے غلط رپورٹ لکھی، اسی ہاتھ سے کسی کے خلاف آپ نے غلط لکھا، کل یہی ہاتھ رب کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا، پکڑے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں. یہ ظلم ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ کامل مسلمان نہیں ہے جس کی زبان یا جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں رہتا. تو کامل مسلمان بننے کے لیے اس تعریف کے سائے میں آنا ہوگا جو تیرے میرے نبی نے کی ہے. اور پھر دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ای الاسلام خیر فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری و مسلم کی روایت ہے. فرمایا حضور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے؟ پہلے افضل کا کہا، اب خیر فرمایا بہترین اسلام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ تطعم الطعام، بھوکے کو کھانا کھلاؤ. غور کرو، نمازوں کا ذکر پہلے نہیں کیا، جہاد کا نہیں کیا، حج کا نہیں کیا، عمرے کا نہیں کیا. فرمایا بھوکا مل جائے تو اسے کھانا کھلا دو، بھوکا مل جائے تو اسے کھانا کھلا دو. جو امت، جو نبی تمام کائنات کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا درس دیتا رہا، اس کی اپنی اولاد پر کھانا بند کر دیا گیا. اللہ اکبر. جو پیاسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پلاتا رہا، سرکار نے فرمایا اس جانور کو اس وقت تک ذبح نہ کرو جب تک اس کو پانی نہ پلا لو، چارہ نہ کھلا لو، اور جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو. مجھے بتاؤ وہ اسلام کی کون سی تعریف میں وہ لوگ بدبخت آتے ہیں؟ نبی نے جانور کو بھی پیاسا رکھنے سے منع کیا اور ظالموں نے مصطفیٰ کریم کے بچوں کو پیاسا رکھا. کہا کہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو. بیمار زین العابدین کے سامنے علی اکبر کو ذبح کر دیا گیا. اسلام کا وہ چہرہ نہیں جو یزیدیت نے پیش کیا ہے. رب کعبہ کی قسم یہ لائیو جا رہا ہے، دنیا سن رہی ہے اور آپ بھی سنیں. اسلام کا وہ چہرہ نہیں جو یزیدیت نے پیش کیا ہے. اسلام کا چہرہ وہ ہے جو خود مصطفیٰ نے پیش کیا ہے یا کربلا میں حسین نے پیش کیا. اسلام کا چہرہ وہ ہے جو شبیر نے پیش کیا ہے، جو حسین نے پیش کیا ہے. یہ اسلام کا چہرہ ہے. گردنیں کاٹنا اسلام نہیں ہے. سن لو میری بات، خود کو حملے کرنا اسلام نہیں ہے، گردنیں کاٹنا اسلام نہیں ہے، دھماکے کرنا اسلام نہیں ہے، عبادت گاہوں میں بم پھٹانا اسلام نہیں ہے. خدا کی قسم یہ یزید کا اسلام ہے. حسین کا اسلام وہ ہے جو تیر کھا کے بھی امت کو دعا دیتا. آج کائنات کو یزید والا اسلام نہیں چاہیے، حسین ابن علی والا اسلام چاہیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو تیم الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلا دو. اور میں ڈھونڈتا رہا نا، اس میں صرف مسلمانوں کا بھی ذکر نہیں ہے کہ صرف مسلمان بھوکے کوئی مسلمان ہوتے. ایک بندے نے کسی نے بات کی تھی میرے دل کو بڑی لگی. کسی نے کہا ایک غریب آیا تھا بھوکا، دروازے پہ دستک دی، اندر پوچھا بھائی کون ہو؟ اس کو مدد کیا کہ اسلام، مسلمان ہو غیر مسلم ہو کیا ہو؟ اس نے کہا بھوکا ہوں صاحب.
سمجھے؟ اس نے کہا بھوکا ہوں. مجھے وہ بات اچھی طریقے سے یاد ہے. خواجہ خواجگاں معین الملت والدین حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری سنجری کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضری دے کر 2011 کی بات ہے. ہم باہر نکلے, میں نے آپ کو سنائی بھی کئی دفعہ ہے. کوئی ایک ہندو تھا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی ہم یہاں آتے ہیں تو یہ تو اسلام کے ہیرو ہیں, یہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ مجدد ہیں, یہ تو ہمارے نبی کے نواسے ہیں, ہم آتے ہیں, تم یہاں کیوں آتے ہو؟ پتہ اس نے مجھے کیا کہ مجھے اچھی بات یاد ابھی بھی, وہ بلند دروازے کے سامنے مجھے نا ہاتھ پکڑ کے سامنے دروازے کے اس نے کہا ذرا ادھر آؤ. میں نے کہا آیا. ان کا یہ دیکھو اوپر کیا لکھا ہوا ہے. تو اوپر لکھا ہوا ہے نا در غریب نواز. میں نے کہا یہ لکھا ہوا, کہنا بتاؤ کیا لکھا ہوا. میں نے کہا در غریب نواز. اسے ذرا غور سے دیکھو بھیا, مسلم نواز تو نہیں لکھا ہوگا. مجھے بات سمجھ آ گئی. اس نے کہا یہ صرف مسلم نواز ہوتے نا پھر یہاں مسلمان ہی آتے, یہ غریب نواز ہیں. کائنات کے جس مذہب کا غریب بھی آئے, آنا ہے اس کا کام ہے, جھولی بھرنا غریب نواز کا کام. آج بھی دیکھو بڑی سرکار کے مزار پہ آتے ہو نا, دن رات آتے ہو, ہجوم ہے, کتنا ہجوم ہے. ہزاروں لوگ آتے ہیں, لاکھوں لوگ آتے ہیں, کتنے لوگ آتے ہیں. مجھے آج بتاؤ آج تک کسی نے روک کے آپ کو, کسی نے آپ کا مسلک پوچھا ہو؟ کبھی پوچھا ہے؟ بولیے کبھی مسلک پوچھا ہو؟ کبھی یہ کہا ہو کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ کبھی یہ کہا ہو روزہ رکھ کے آئے ہو, حج کر کے آئے ہو؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ او اللہ کے ولیوں کے آستانے پر آج بھی یہ چیزیں, یہ تفریق نہیں ہے. جو بھی بھوکا ہے, جس عقیدے کا ہو, آنا اس کا کام ہے, کھانا کھلانا آل مصطفیٰ کا کام. صوفیاء کا اسلام میں عافیت ہے, صوفیاء کے اسلام میں عافیت اور امن ہے. فرمایا کہ اور اس کے بعد کیا کرو, تقرؤ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. فرمایا ہر ایک کو سلام کرو, جس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے. یہ تیرے میرے نبی کا فرمان ہے. آج سلام کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ایک وقت ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, آپ بچپن میں ہوں گے, کوئی بھی آئے ہم فوراً سلام کیا کرتے تھے. اور جب سلام نہ کرو تو رو کے بزرگ کہتے تھے تجھے ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی؟ کہتے نہیں کہتے تھے کہ تجھے کسی نے گھر سے آداب نہیں سکھائے؟ اب گھر والا خود گھر جا کے سلام کرے تو بچے سیکھیں. آج سلام جتنی بدامنیاں ہیں معاشرے میں, ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں سلام کا مطلب اللہ تم پہ سلامتی نازل کرے, یہ دعا ہے. جب دعائیں دیتے ہی نہیں ہیں تو پھر اسی طریقے سے فتنے فساد بپا ہوتے ہیں. آج سے آپ عید کر کے جائیں, میں رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا کہ میں نے حضور کی امت کو کم از کم ایک چیز سکھا دی ہے. آج یہاں سے عید کریں, نیت کریں کہ آئندہ جہاں بھی چلیں گے, یہاں پاکستان میں تو مسلمان ہی بستے ہیں نا, مسلمان ہی بستے ہیں, اور وعدہ قطع سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں سارے. تو آج وعدہ کر کے اٹھیں یہاں میرے ساتھ کہ آئندہ راستے میں جہاں بھی کسی مسلمان سے ملیں گے اسے السلام علیکم کہیں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور ہوگا کیا, 30 نیکیاں فوراً سلام کرنے میں. اب اگلا کوئی جواب نہ دے تو اور فائدہ. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحمت کے فرشتوں کو اتارتا ہے, وہ آگے سلام کا جواب دیتے ہیں. اب تو بندہ کہہ دے, میں قاسم بھائی کو کہہ دوں السلام علیکم, وہ کہیں آپ پر سلامتی ہو, کسی اور کو کہہ دوں وہ کہے مجھے آپ پر سلامتی ہو, تو وہ تو اتنے درجے کی بات نہیں جب پاک فرشتے کہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو. سلام کا جواب وہ دے پھر بھی فائدہ, نہ دے پھر بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. آج آپ نیت کر کے اٹھیں, ہم نے انشاءاللہ بری امام کی دھرتی میں یہ انقلاب بپا کرنا ہے. انشاءاللہ کہتے ہیں انشاءاللہ. ہر ایک کو سلام کرنا ہے, سلام کہنا ہے, اور جو سلام کرے گا اس پر اللہ سلامتیاں اتارے گا انشاءاللہ. ماحول میں نفرتیں ختم ہوگی, سلام کرنے سے ایک تعلق بنتا ہے, تعلق بنتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا سلام کرو, آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو میں یہی بقا کرتا ہوں, جب عام لوگوں کو سلام کرو محبت پیدا ہوتی ہے, تو جمعے کے بعد بندہ یہ کہے یا نبی سلام علیکہ. جب حضور کو سلام کرے تو حضور کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟
باتیں اب ہوتے ہیں، اس موضوع کو انشاءاللہ العزیز میں آگے لے کے چلوں گا، اور یہ بڑا اصلاحی موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔